بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث الاسم المعرب علی نوعین۔ فصل سوم اسم معرب کے بارے میں ہے۔ اس فصل میں اسم معرب کو تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم منصرف ہے، دوسری قسم غیر منصرف ہے۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف ہے پہلی قسم تعریف، وہو ما لیس فیہ سببان من الاسباب التسعۃ۔ منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دو سبب موجود نہ ہوں، اسباب تسعہ میں سے 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب میں سے 2 سبب موجود نہ ہوں۔ جس کلمے کے اندر، جس اسم کے اندر، اس اسم کو منصرف کہا جاتا ہے۔ کا زید، جیسے زید کے اندر دو سبب موجود نہیں ہیں۔ ویسمى متمکنا، اس کو متمکن بھی کہا جاتا ہے، منصرف کو متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ وحکمہ، اس منصرف کا حکم یہ ہے کہ ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس کے اندر حرکات ثلاث، تینوں حرکات ضمہ، فتحہ اور کسرہ، تینوں حرکات داخل ہوتی ہیں مع التنوین، تنوین کے ساتھ۔ مثل ان تقول، مثلا آپ جب یہ کہتے ہیں جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، تو جاءنی زید میں ضمہ ہے تنوین کے ساتھ، رأیت زیدا میں فتحہ ہے تنوین کے ساتھ، مررت بزید میں کسرہ ہے تنوین کے ساتھ۔ بس تنوین کے ساتھ تینوں اعراب، تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں۔ وغیر المنصرف، غیر منصرف، وہو ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ او واحدۃ منہا تقوم مقامہا۔ غیر منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر 2 سبب موجود ہوں اسباب تسعہ میں سے، او یا واحدۃ، ایک سبب موجود ہو اسباب تسعہ میں سے، منہا یعنی اسباب تسعہ میں سے، تقوم مقامہا، ایک ایسا سبب کہ جو 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ پس اگر ایسا اسم ہے کہ جس کے اندر 2 سبب موجود ہیں یا ایک سبب موجود ہے، ایسا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، تو اس اسم کو غیر منصرف کہا جائے گا۔ والاسباب التسعہ، تو اسباب تسعہ ہیا 9، یعنی 9 اسباب یہ ہیں، ہیا یعنی یہ ہے، 1 العدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، ترکیب، جمع، ترکیب، وزن الفعل، الف اور نون زائدتان، یہ 9 اسباب ہیں۔ اگر ان اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام ہے 2 سبب کا، اگر کسی کلمے کے اندر موجود ہوں، اگر کسی اسم کے اندر موجود ہوں، اس اسم کو غیر منصرف کہا جائے گا۔ وحکمہ، اس غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ ان لا تدخلہ الکسرۃ والتنوین، کسرہ و تنوین اس پر داخل نہیں ہوتی۔ ویکون فی موضع الجر مفتوحا کما مر، اور یہ جر کے مقام میں، غیر منصرف جر کے مقام میں مفتوح ہوگا کما مر، جیسے کہ ہم نے اقسام اعراب میں اس کو بیان کیا ہے کہ جر کے مقام پر فتحہ ہوگا، مفتوح ہوگا۔ اب ایک ایک کر کے سبب کو بیان کر رہے ہیں۔ اما العدل، عدل، فہو تغییر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، عدل لفظ کو تبدیل کرنا ہے اس کے صیغہ اصلی سے ایک اور صیغے کی طرف، یعنی اگر ایک لفظ، کلمہ، ایک لفظ اپنے صیغہ اصلی سے تبدیل ہو جاتا ہے ایک اور صیغے کی طرف، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ وہو علی قسمین، اس عدل کی 2 قسمیں ہیں، تحقیقاً و تقدیراً، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ کیا فرق ہے عدل تحقیقی اور عدل تقدیری میں؟ عدل تحقیقی کہ جہاں پر ہمیں صیغہ اصلی بھی معلوم ہوتا ہے اور صیغہ اخری بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن عدل تقدیری کہ جہاں پر ہمیں صیغہ اصلی معلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ صیغہ اخری معلوم ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے دونوں میں۔ پس عدل کی 2 قسمیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، عدل چاہے تحقیقی ہو یا تقدیری وزن الفعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اصلاً کبھی بھی کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہوتا۔ ویجتمع مع العلمیت، اور عدل تقدیری علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، بس ایک سبب عدل ہے، دوسرا سبب علم ہونا ہے، علمیت ہے، لہذا جب 2 سبب ہوں گے تو کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ مثال عمر و ظفر، عمر میں بھی 2 سبب ہیں، ظفر میں بھی 2 سبب ہیں۔ عمر و ظفر میں ایک عدل ہے، دوسرا علمیت ہے، لہذا غیر منصرف ہے۔ ویجتمع مع الوصف، اور عدل تحقیقی جمع ہوتا ہے وصف کے ساتھ، جیسے ثلاث و مثلث و اخر و جمع، یہ چاروں ان کے اندر 2 سبب موجود ہیں، ایک عدل تحقیقی ہے اور دوسرا وصف ہے، لہذا جب 2 سبب ہوں گے جو یہ سب کے سب کیا ہیں، غیر منصرف ہوں گے۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ کسی بھی صورت میں، کیونکہ اسباب ایسے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے عدل وزن الفعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ وشرطہ، اس وصف کی شرط یہ ہے کہ یکون وصفا فی اصل الوضع، وصف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وصف کے طور پر وضع ہوا ہو، اس کی شرط یہ ہے، وصف کی شرط یہ ہے کہ یہ وصف ہو
اپنی اصل وضع کے لحاظ سے، اگر وضع کو دیکھا جائے تو یہ وضع کے لحاظ سے وصف کے طور پر وضع ہوا ہو، لہذا فاسود و ارکم غیر منصرف، اسود اور ارکم غیر منصرف ہیں۔ وَإِنْ صَارَ اسمین للحیۃ، اگرچہ کہ یہ دونوں نام ہیں سانپوں کے، نام ہیں وصف نہیں ہیں، ابھی وصف کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، نام علم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسود اور ارکم غیر منصرف ہیں۔ وجہ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، چونکہ یہ وصفیت میں اصالت رکھتے ہیں، ان کو واضح نے جب وضع کیا تھا تو وصف کے طور پر وضع کیا تھا، لہٰذا یہ غیر منصرف ہیں۔ وَأَرْبَعٌ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ منصرفون، لیکن اربع آپ کے اس قول میں مررت بنسبۃ اربعین، یہ اربعین منصرف ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر دو سبب موجود ہیں، ایک وزن الفعل ہے اور دوسرا وصفیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ منصرف ہے۔ مع ان فیہ وصفیت و وزن الفعل، در حالانکہ اس اربع کے اندر وصفیت بھی موجود ہے اور وزن الفعل بھی موجود ہے، اس کے باوجود یہ منصرف ہے۔ وجہ لعدم الاصلیت فی الوصف، چونکہ اصل نہیں ہے وصف کے اندر، یعنی وصف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اصالت نہیں رکھتا، یعنی واضح نے جب اس کو وضع کیا تھا تو یہ وصف کے طور پر اس کو وضع نہیں کیا تھا، بلکہ اربع کو عدد کے لیے وضع کیا تھا، اگرچہ کہ ابھی وصف کا معنی دے رہا ہے لیکن اس کو وضع نہیں کیا وصف کے لیے۔ اما تانیث و بالتا، تیسرا سبب تانیث ہے، اور تانیث کی کئی کی صورتیں ہیں۔ اگر تانیث تا کے ساتھ ہو فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے، تانیث بالتا کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے، کطلحہ، جیسے طلحہ علم ہے اور تانیث بالتا ہے، یعنی اس کے اندر تا موجود ہے، مؤنث ہے تا کے ساتھ، پس طلحہ غیر منصرف ہے، چونکہ اس کے اندر دو سبب ہیں، ایک تانیث بالتا ہے، دوسرا علم ہونا ہے۔ وکذل مانوی، اسی طرح مانوی بھی ہے، یعنی مانوی کے اندر بھی شرط یہ ہے، تانیث سے مانوی کے اندر شرط بھی یہ ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے، جیسے زینب، زینب تانیث سے مانوی ہے، یعنی اس کے اندر تانیث ہے اور تانیث سے مانوی ہے اور علم ہے، لہذا غیر منصرف ہے۔ ثم المؤنث المانوی ان کان ثلاثیا ساکن الوسط غیر اعجمی، پھر مؤنث مانوی اگر تین حرفی ہو، ساکن الوسط ہو یعنی درمیان والا حرف اگر ساکن ہو اور عربی ہو، یجوز صرفہ مع وجود السببین، تو اس صورت میں اس کو منصرف بنانا جائز ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر دو سبب موجود ہوں، دو سبب ہیں، غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ اس کو منصرف بنا سکتے ہیں اگر یہ شرائط موجود ہیں، ایک ثلاثی ہو، دو ساکن الوسط ہو، تین عربی ہو۔ مثال ہند، تو ہند غیر منصرف بھی ہے چونکہ اس کے اندر دو سبب موجود ہیں لیکن منصرف بنانا بھی جائز ہے۔ وجہ لأجل الخفت، چونکہ اس کے اندر خفت موجود ہے، خفت کی وجہ سے اس کو منصرف بنا سکتے ہیں، خفت یعنی ہلکا پن۔ وإلا، لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی ثلاثی نہ ہو یا ساکن الوسط نہ ہو یا عربی نہ ہو، مثلا کسی اور زبان کا لفظ ہے، یجب منعہ، تو منع صرف واجب ہے، پھر غیر منصرف بنائیں گے، منصرف نہیں بنا سکتے، پھر غیر منصرف ہوگا۔ کہ زینب، جیسے زینب ہے، چار حرفی ہے، تین حرفی نہیں ہے۔ سکر ساکن الوسط نہیں ہے، وسط ساکن نہیں ہے۔ ومہ وجور عربی نہیں ہے، لہٰذا یہ سب کے سب کیا ہیں، غیر منصرف ہیں، ان کو منصرف بنانا جائز نہیں ہے۔ ہند کو بنا سکتے ہیں لیکن زینب، سکر، مہ وجور کو نہیں بنا سکتے۔ والتانیث بالالف المکسورۃ کحبلہ والممدودۃ کحمراء ممتنع صرفہ البتۃ، لیکن تانیث الف کے ساتھ ہو، الف مکسورہ کے ساتھ ہو، جیسے حبلہ میں الف مکسورہ ہے، یا الف ممدودہ کے ساتھ ہو، جیسے حمراء الف ہے، الف ممدودہ کے ساتھ ہے حمراء، ممتنع صرفہ، تو اس کو منصرف بنانا جائز نہیں، ممتنع ہے، بلکہ غیر منصرف ہوں گے ہمیشہ، البتہ یعنی ہمیشہ غیر منصرف ہوں گے، منصرف بنانا جائز نہیں ہے۔ وجہ لأن الالف قائم مقام السببین، چونکہ اس کے اندر الف یعنی الف مکسورہ و الف ممدودہ دو سبب کے قائم مقام ہیں۔ ہم نے شروع میں تعریف میں ذکر کیا تھا کہ غیر منصرف کے اندر دو سبب ہوں یا ایک سبب ایسا ہو کہ جو دو سبب کے قائم مقام ہو، لہذا تانیث بالالف المکسورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، یہ جو الف ہے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، یہ دو سبب کے قائم مقام ہے۔ وہ دو سبب کون کون سے ہیں؟ التانیث ولزومہ، تانیث، ایک تو تانیث ہے چونکہ الف موجود ہے، الف مکسورہ تانیث ہے، الف ممدودہ تانیث مؤنث کر دیتی ہے، ولزومہ، اور دوسرا یہ کہ یہ لازم التانیث ہے، یہ مؤنث کے ساتھ لازمی ہے، مذکر میں یہ صفات موجود نہیں ہے، مذکر کے لیے نہیں ہے یہ صیغے، بلکہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، مؤنث کے ساتھ لازم ہے، بس یہ دو سبب ہیں، لہذا دو سبب کی بنا پر ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ، چوتھا سبب معرفہ ہونا ہے۔ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں، معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، اب وہ سب کے سب یہاں معتبر نہیں ہیں، بلکہ فلا یعتبر فی منع الصرف بها الا العلمیۃ، منع صرف
یعنی غیر منصرف بنانے میں اس معرفہ کے ساتھ غیر منصرف بنانے میں جو چیز معتبر ہے وہ علمیت ہے بس. اس کے علاوہ باقی جو معرفہ کی اقسام ہیں وہ ان اسباب میں شمار، اسباب اتساع میں شمار نہیں ہوتی. پس معرفہ سے مراد علم ہونا ہے. وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ معرفہ جمع ہوتا ہے وصف کے علاوہ دیگر اسباب کے ساتھ. چونکہ علم وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وصف علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اوپر اب ذکر کیا ہے ابھی کہ وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لہٰذا علمیت پھر وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا معرفہ جمع ہوگا لیکن وصف کے علاوہ کسی اور سبب کے ساتھ. وَأَمَّا الْعُجْمَةُ تو اجماع فشرطها، اس اجماع کی شرط پانچواں سبب اجماع ہے، اور اس اجماع کی شرط یہ ہے کہ ان تکون علما فی الاجمیت، کہ یہ علم ہونا چاہیے اجمیت میں. اجمی در مقابل عربی، عربی کے علاوہ دیگر زبانوں کو اجمی کہا جاتا ہے، یعنی علم ہونا چاہیے اجمی زبان میں. وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، اور 3 حرف یعنی 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، 6 حرفی ہو. جیسے ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علم ہے لیکن عجم کے اندر، اور 3 حرف سے زائد ہیں. اسماعیل بھی اسی طرح، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. او ثلاثیاً، یا 3 حرفی ہو لیکن متحرک الوسط، لیکن درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. جیسے سکر، سکر غیر منصرف ہے. فلجام منصرف، لیکن لجام منصرف ہے. لعدم العلمیت فی الاجمیہ، چونکہ یہ علم نہیں ہے عجم کے اندر، اجمی زبان میں یہ علم نہیں ہے. ونوح ولوط منصرف، اسی طرح نوح ولوط بھی منصرف ہیں. لسکون الاوسط، چونکہ ان کا درمیانی حرف ساکن ہے. ہم نے کہا متحرک الوسط ہونا چاہیے، چونکہ یہ ساکن الوسط ہیں لہٰذا منصرف ہیں. اما الجم، چھٹا سبب جم ہے. فشرطہ، اس جم کی شرط یہ ہے کہ یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ یہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہونا چاہیے. منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ وہو ان یکون بعد الف الجم حرفان متحرکان. صیغہ منتہی الجموع اس صیغے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں الف جم کے بعد 2 حرف ہوں اور دونوں حرف متحرک ہوں. جیسے مساجد، الف جم کے بعد جیم اور دال ہیں متحرک ہیں. دواب، الف کے بعد 2 با ہیں جو متحرک ہیں. او یا ثلاثۃ احرف، یا 2 حرف نہ ہوں بلکہ 3 حرف ہوں، لیکن اوسطها ساکنون، لیکن ان کا درمیان والا حرف ساکن ہونا چاہیے. غیر قابل للتا، اور ساتھ ساتھ تا کو بھی قبول نہ کرتے ہوں، یعنی جب ان کا مؤنث بنایا جائے تو مؤنث تا کو قبول نہ کرتا ہو. جیسے مصابیح، تو مصابیح الف جم کے بعد 3 حرف ہیں، با، یا اور ہا، اور درمیان والا حرف ساکن ہے، اور یہ جب اس کا مؤنث بنایا جائے تو یہ تا کو قبول نہیں کرتا، لہذا مصابیح غیر منصرف ہے. فسیاکلۃ و فرازنۃ منصرفان، یہ سیاکلہ اور فرازنہ منصرف ہیں، دونوں منصرف ہیں. لقبولہما الطاء، چونکہ یہ دونوں مؤنث ہونے کی صورت میں تا کو قبول کرتے ہیں. وہوا، یعنی یہ جم ایضاً قائم مقام السببین، یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہیں. ایک الجمعیہ، تو ایک جم ہونا ہے. دوسرا وامتناعہ ان یجمع مرۃ اخری جمع التکسیر، دوسرا یہ کہ یہ ممنوع ہے، یعنی اس کے اندر منع ہے کہ اس کو ایک اور دفعہ جمع مکسر بنایا جا سکے. فکأنہ، گویا کہ یہ جم او مرتين، یعنی 2 مرتبہ جم ہوا ہو. لہٰذا جب 2 مرتبہ جم ہوا ہے تو اس کے اندر کتنے سبب موجود ہیں؟ 2 جم کے سبب موجود ہیں. جب 2 جم کے سبب موجود ہیں لہٰذا 2 سبب ہیں. جب 2 سبب ہو تو کلمہ غیر منصرف ہوگا. الجمعیہ، تو پہلا جمعیہ ہے، یعنی جمعیت یعنی جم ہونا ہے. وامتناعہ ان یجمع مرۃ اخری جمع التکسیر، دوسرا یہ کہ اس کو ایک اور مرتبہ جمع مکسر بنانا جائز نہیں، منع ہے. فکأنہ جمع او مرتين، گویا کہ یہ جم 2 مرتبہ جم ہوا ہو. اما ترکیب، 7واں سبب ترکیب ہے. فشرطہ، اس ترکیب کی شرط یہ ہے کہ یکون علما، کہ یہ علم ہونا چاہیے بلا اضافت، لیکن ترکیب جو ہے ایسی ترکیب نہ ہو، یعنی ترکیب اضافی بھی نہ ہو اور ترکیب اسنادی بھی اس کے اندر موجود نہ ہو. بلا اضافت یعنی اس کے اندر نہ ترکیب اضافی ہو، ولا اسناد، نہ ترکیب اسنادی ہو. مثال کا بالبک، تو بالبک غیر منصرف ہے، چونکہ یہ بعلن الگ کلمہ تھا، بکن الگ کلمہ تھا، مرکب ہوا ہے، اور مرکب ہو کر یہ اب علم بن چکا ہے، کسی شہر و علاقے کا نام ہے. لہذا فعبداللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے. للاضافت، چونکہ اس کے اندر نسبت اضافی ہے، جب نسبت اضافی ہو تو غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا. شابہ کرناہا، شابہ کرناہا
مبنی ہے، اصلاً غیر منصرف نہیں، مبنی ہے، للاسناد چونکہ اس کے اندر نسبت اسنادی موجود ہے۔ اما الالف والنون الزائدتان، 8واں سبب الف اور نون زائدتان ہے۔ فشرطہما، ان دونوں کی شرط، الف و نون جو زائد ہوتے ہیں کلمے کے اندر، ان کی شرط یہ ہے کہ امکانتا فی اسم، اگر یہ دونوں اسم کے اندر ہیں، ان یکون علما، تو وہ اسم علم ہونا چاہیے۔ کا عمران، جیسے عمران الف و نون زائد ہیں عمران میں، عثمان الف و نون زائد ہیں، اور یہ دونوں عمران اور عثمان علم ہیں۔ لہذا دو سبب ہیں، ایک تو الف و نون زائدتان ہے اور دوسرا علم ہے، لہذا عمران اور عثمان غیر منصرف ہیں۔ فسعودان، لیکن سعودان اسم و نبت، ایک گھاس کا نام ہے، منصرف منصرف ہے، چونکہ گھاس کا نام علم نہیں ہے۔ وَإِنْ فی الصفت، لیکن اگر صفت کے اندر یہ دونوں ہوں الف و نون زائدتان، فشرطہما، تو ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ ان لا یکون مؤنثها فعلانا، ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ ایسی صفت کے اندر ہوں کہ جن کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتا ہو، جیسے سکران کی جس کی مؤنث سکرا آتی ہے، عطشان کہ جس کی مؤنث عطشا آتی ہے، تو یہ سکران و عطشان غیر منصرف ہیں۔ فندمان، لیکن ندمان منصرف ہے، لے وجود ندمانہ، چونکہ اس کی جب مؤنث بنائی جاتی ہے تو اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، لہٰذا جب مؤنث فعلانتن کے وزن پر ہوگی تو پھر اس کا مذکر ندمان منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ ندمان اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو وہی ندامت پشیمان ہونا، اور دوسرا معنی کیا ہے، یعنی ندیم، یعنی مشیر، جیسے بادشاہوں کے مشیر ہوا کرتے تھے اس کو کہا جاتا ہے۔ سکران نشے کی حالت میں ہونا، عطشان یعنی بہت پیاس والا ہونا۔ اما وزن الفعل، آخری سبب وزن الفعل ہے، فشرطہ ان یختص بالفعل، اس وزن الفعل کی شرط یہ ہے کہ یہ مختص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، جیسے ضربہ وشمرہ، تو ضربہ اگر کسی کا نام ہو، شمرہ اگر کسی کا نام ہو، تو ضربہ اور شمرہ ایسا، یعنی ان کے اندر ایسا وزن الفعل موجود ہے جو مختص فعل کے ساتھ، ضربہ بھی مختص فعل کے ساتھ، شمرہ بھی مختص فعل کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، لیکن اگر مختص نہ ہو فعل کے ساتھ، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ، تو واجب ہے کہ اس کے اول میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف کا آنا واجب ہے اس کے اول میں۔ ولا يدخلہ الہا، اور ہا کو بھی یہ ہا بھی اس پر داخل نہ ہو سکتی ہو، ہا اس پر داخل نہ ہو، جیسے احمد، ہا سے مراد تا ہے، یعنی جب مؤنث بنائے تو یعنی تا کو قبول نہ کرتا ہو۔ کا احمد، احمد میں الف ہے، حروف مضارع میں سے ایک الف ہے، یشکر میں یا ہے، تغلب میں تا ہے، نرجس میں نون ہے، یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں۔ لیکن فیعمل، یعمل منصرف ہے، لقبول ہے تا، چونکہ اس کی مؤنث جب بنائی جائے تو یہ تا کو قبول کرتی ہے۔ کا قولہم، جیسے عربوں کا یہ قول ہے، ناقۃ یعملۃ، ناقہ اونٹنی، یعملۃ جو بہت طاقتور ہو اور مضبوط جسم والی ہو، تو یعملۃ تا کے ساتھ ہے، فیعمل لہذا یعمل منصرف ہوگا۔ آخری نقطہ بیان کرے پھر بات کو مکمل کریں۔ وَعَلَمْ جان لے ان کل ما یشترط فیہ العلمیۃ وہو التانیث بالتاء والمانوی والعجمہ والترکیب والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان وما لم یشترط فیہ ذالک لیکن اجتمع مع سبب آخر فقط وہو العدل ووزن الفعل اذا نکرتہ انصرف۔ جان لے کہ ہر وہ کہ جس کے اندر شرط ہے علمیت کی، اور وہ کون کون سے ہیں، تانیث ہے تا کے ساتھ، تانیث مانوی ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے، اور وہ اسم ہے کہ جس کے اندر الف و نون زائدہ ہوں۔ ان کے اندر ہم نے شرط لگائی تھی کہ ان کے اندر شرط ہے کہ یہ علم ہو۔ وما لم یشترط فیہ ذالک، اور وہ کہ جن کے اندر شرط نہیں ہے علم ہونے کی، لیکن اجتماع مع سبب آخر فقط، لیکن جمع ہوتے ہیں ایک اور سبب کے ساتھ، وہو العدل، اور وہ عادل ہے، ووزن الفعل، اور وزن الفعل ہے کہ وزن الفعل میں بھی علم ہونے کی شرط نہیں ہے، اور عدل کے اندر یعنی عدل کس کی بات کر رہے ہیں، عدل تحقیقی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ عدل تقدیری میں علم ہونا شرط ہے، علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ وزن الفعل، وزن الفعل میں بھی اسی طرح علم ہونا شرط نہیں ہے، اذا نکرتا ہو، جب آپ ان کو نکرہ بنائیں، انصرفا، تو یہ پہلے غیر منصرف تھے، اب منصرف ہو جائیں گے، اب تنوین کو قبول کریں گے، کسرہ کو قبول کریں گے۔ اما لیکن فی القسم الاول، قسم اول کے جہاں علمیت شرط ہے، فلبقاء الاسم بلا سبب، تو اسم باقی رہے گا لیکن اس کے اندر کوئی سبب موجود نہیں ہوگا۔ واما فی القسم ثانی، لیکن قسم دوم کے جہاں پر شرط نہیں ہے علم ہونا، فلبقائہ علی سبب واحد، تو وہ اسم باقی رہیں گے ایک سبب پر،
تقولو جاء طلحۃ و طلحۃ آخر، تو جاء طلحۃ پہلا طلحہ غیر منصرف ہے، لیکن دوسرا طلحہ چونکہ آپ نے اس کو نکرہ بنا دیا ہے لہذا منصرف ہو چکا ہے، اب تنوین کو قبول کر رہا ہے طلحۃن، تو اب طلحۃن میں کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ وقام عمرو و عمر آخر، اس کے اندر ایک سبب موجود ہے اور وہ عدل ہے۔ وقام احمد و احمد آخر، تو لہذا احمدن اس کے اندر بھی ایک سبب موجود ہے اور وہ وزن الفعل ہے۔ وکل ما، چونکہ ہم نے صورت اول میں قید لگائی تھی تانیث بالتا کے ساتھ کہ ایسی تانیث بالتا ہو کہ جو علم ہو، لیکن وہ تا کہ جو علم نہیں ہے، تانیث بالتا کہ جو علم نہیں ہے وہ ہماری باس میں داخل نہیں، اسی وجہ سے تانیث بالتا کو جب آپ نکرہ بنائیں اور علمیت اس کے اندر سے ختم کر دیں تو خالی تانیث بالتا یہ کوئی سبب نہیں ہے، لہذا اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسم بغیر سبب کے باقی رہے گا۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفْ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ، اور ہر وہ کہ جو غیر منصرف ہے جب اس کو اضافہ کیا جائے یعنی جب اس کو مضاف بنا دیا جائے یا اس پر لام الف لام داخل کر دی جائے، دَخَلَهُ الْكَسْرَةُ فِي حالت الجر، تو حالت جر میں کسرہ داخل ہو سکتا ہے۔ مثال کا مررت باحمدکم وبالاحمر، مررت باحمدکم، احمد غیر منصرف ہے لیکن اضافہ ہو چکا ہے لہذا احمد کو با کے ذریعے سے کسرہ دیا جا سکتا ہے، وبالاحمر، احمر میں الف لام داخل ہے، با کے ذریعے سے اس کو کسرہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال، آیا جب اضافہ ہو مضاف بنائیں یا اس پر لام داخل کر دیں تو آیا یہ کلمہ غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں بحث ہے، لیکن مصنف نے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا ہے، فقط اتنا کہا ہے کہ جب مضاف بن جائے یہ غیر منصرف یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو حالت جر میں کسرہ داخل ہو سکتا ہے۔ آیا کسرہ کے داخل ہونے سے یہ منصرف بھی بن جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے بزرگان کا۔ تمت المقدمہ، تو مقدمہ ہمارا تمام ہو چکا ہے، چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قسم اول میں اسم کی بات کریں گے اور اسم کی بات دو باب میں ہوگی، باب اول اسم معرب میں اور باب دوم اسم مبنی میں۔ پھر اسم معرب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہوں گے اور ایک خاتمہ ہے، تو جو مقدمہ تھا ہمارا اس کے اندر 3 فصلیں تھی، الفصل الاول فی تعریف اسم المعرب، الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف، اور الفصل الثالث الاسم المعرب علی نوعین، لہذا جو مقدمے میں 3 فصلیں تھی اس کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ المقصود الاول فی المرفوعات، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔